السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج اب صبح سحری کے ٹائم اس کے بعد پھر میں نے اپنا موبائل آن کیا تو سب سے بیڈ نیوز جو سب سے پہلے ملی وہ یہ تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر آخرکار ان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آئیں سب مل کر دعا کریں ایران کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے جو سب مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، جن مسلم ممالک پر زبردستی کی جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل مل کر جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کبھی بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو۔ اللہ پاک ان سب کو نیست و نابود کر دے اور ایران کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے نا، بہت زیادہ دل وہ ہے غمزدہ ہے۔ وہ ہمارے لیڈر تو نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کے ایک عجیب سی فیلنگ آتی تھی جب بھی ان کی پکچر سامنے آتی تھی سوشل میڈیا پر، یا پھر ان کے بارے میں کبھی پڑھا یا سنا، تو ایسے دل میں نا ایک فیلنگز آتی تھی کہ بھئی یہ لگتے ہیں کہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر جو ہے وہ، اور اتنے بڑے جو ہیں طاقتور ملکوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ خیر اللہ پاک جو ہے وہ شہیدوں کا جو ہے وہ بدلہ ضرور دیتا ہے انشاءاللہ۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات کہ وہ جو عظیم طاقتیں صبح شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، اصل میں دہشت گرد اور دنیا کا امن خراب کرنے والا کون ہے؟ یہ جو ہیں بڑی بڑی طاقتیں یہ ہمیں بار بار تانا دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ اگر ہم 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنے زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ لوگ ان کی باتوں کو جھوٹ کی بجائے سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی بھی زندہ نہیں رہے گا، اور اگر وہ پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر بھی یہ کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ یا پھر درخت کے پیچھے چھپے گا، سوائے ایک درخت جو غرقد کا درخت ہے، جس کی وہ بہت زیادہ وہاں پہ اسرائیل میں بہت زیادہ یہ درختوں کی کاشتکاری کرتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دے، وہ صرف گواہی نہیں دے گا، باقی سارے درخت جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو اس کو یہاں پر قتل کر دو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ اس لڑائی کا ذکر کیا تھا نا، جب اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، یہ صرف پیش گوئی تھی، کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، تو انتظار کریں، وہ پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں بھی ایمان تو ہے سب کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لڑو گے، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں خاص طور پر یہ فتنہ پسند اور شر پسند یہودی ہیں، جن کا جو ہے وہ سپورٹر بھی دجال ہوگا۔ فسادات کی وجہ سے ذلت ان کا مقدر ہے۔ اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ آج تو بڑی اس کی عزت ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کتنا یہ پاورفل ہے، انڈیا بھی اس کے آگے جو ہے وہ سر جھکاتا ہے، امریکہ بھی اس کا پٹھو بنا ہوا ہے ان کی، لیکن ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ اور عذاب دنیا میں بھی ملتا رہے گا، جیسے ہٹلر نے بھی ان کی شرارتوں کی سزا ان کو دنیا میں دی ہے۔ دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی ان کو سبق نہیں ملتا۔ آج یہ جو بڑے بڑبن بیٹھے ہیں نا، ان سب کو پتہ ہے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کو کس طرح سے ذلیل و خوار کیا جاتا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے ان کے پاس، چھوٹا سا اسرائیل، میرے خیال سے کراچی سے بھی چھوٹا ہے، بہت ہی کم تعداد میں جو ہیں وہ اس میں لوگ ہیں، تو یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ طاقت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، جو ان کو اس طرح سے سبق سکھائے گا نا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔
ابھی تو بڑی عزت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن جس کو ذلیل کرنا ہو نا پہلے اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے، بعد میں پھر ذلت ہی ان کا مقدر ہے۔ فائنل میچ تو بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ آج جو معاملات چل رہے ہیں نا، اگر بین الاقوامی دنیا نے ان کو کنٹرول نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی، اور سب دیکھیں گے کہ یہ یہودی اور جو کرسچنز ایسے ہونی ہیں، یہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکیدار یہی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو آئیں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ اسرائیل امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا ہے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، ایران کے لوگوں کی مدد فرمائے، خاص طور پہ وہ جو بچیوں کا اسکول تھا، گرلز اسکول پہ جو اس نے حملہ کیا، امریکہ نے بمباری کیا، اس میں کتنی سارے بچیاں شہید ہو گئی ہیں۔ تو اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایران سے تو میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایران جو ہے نا ان کے سامنے ڈٹا رہے، سر نہ جھکائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کوئی ایک مسلم ملک جو ہے تو ہے نا جو ان کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ پاک بس دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے، جس دن اللہ پاک ان کی رسی کو کھینچے گے نا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف طاقت اللہ کی ہی ہے۔ اور رمضان میں ہر کوئی ڈسٹرب ہے، یہ ساری نیوز سن کے نا ہر کوئی ڈسٹرب ہے، ہر کوئی اس ٹاپک پہ صرف بات کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی سارا ٹائم یہی چلتا رہتا ہے، ایران امریکہ جنگ، اور دوسری طرف پاکستان اور جو افغانستان کا ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہو رہی ہے کہ آگے آگے حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک بس سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو پیش گوئیاں، وہ تو پوری ہونی ہی ہونی ہے نا، اس کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلنا۔ جو مسلمانوں اور یہودیوں میں لڑائی ہونی ہے حضور پاک کی حدیث کے مطابق، وہ تو ضرور ہی ہونی ہے، آج نہیں تو کل نہیں، کل نہیں تو پھر انشاءاللہ رہتی دنیا تک ضرور ہونی ہے۔ تو سب اپنا بے حد خیال رکھیں۔ آج کل جو ہیں وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ تھریٹس ہیں، یہ طالبان کی وجہ سے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا، تو دعا تو کسی بھی وقت، خالی ضروری نہیں کہ نماز میں، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ضرور یہ جو شہید ہوئے ہیں نا، ان کا بدلہ ضرور لے گا، ایران کے سپریم لیڈر، انشاءاللہ۔ اپنا سب بہت سارا خیال رکھیے گا، ویس فیملی ولاگز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ حالات کچھ بہتری کی طرف آئیں گے، لیکن لگ تو نہیں رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔